خرم کے چڑھنے پر رابن نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں نہیں مسٹر نواز، یہاں میں صرف اتنا بتا دوں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ایک مختصر سفر کے عوض 3000 امریکی ڈالر دوں گا۔ وہاں تم اپنی جاب دیکھو گے، جاب پسند نہ آئے تو وہ 3000 تمہارے، اور پسند آ جائے تو معاوضے میں بھاری رقم ملے گی۔ بولو کیا کہتے ہو؟ جانا کہاں ہوگا؟ یہاں سے بہت دور، سلیبس تو اب بھی انڈونیشیا کا حصہ ہے، اور مجھے انڈونیشیا سے نکالنے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ میرا پاسپورٹ پولیس کی تحویل میں ہے، کل جہاز پر سوار ہونے سے پہلے وہ مجھے نہیں مل سکتا۔ رابن نے مسکراتے ہوئے اپنے کوٹ کی بریسٹ پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک پاسپورٹ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ ارے یہ تو میرا پاسپورٹ ہے، تمہیں کیسے؟ دولت کی اہمیت کیپٹن راکا بھی سمجھتا ہے، رابن نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اسے تم سے زیادہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے دلچسپی ہے، وہ تمہاری منزل کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اگر تم راضی ہو تو آج رات میرے ساتھ میرے جہاز کے ذریعے روانہ ہو سکتے ہو۔ خرم اسے الجھن زدہ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھا مسٹر رابن، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ تم ایک بزنس مین ہو، منافع کو اولیت دیتے ہو، خیرات کے قائل بھی نہیں ہو سکتے تم، اور میں ایک بے روزگار ڈرلر ہوں۔ مجھ سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ تم یہ زحمت کر رہے ہو۔ اس وقت مجھے ایک اہم کام کے لیے ایک آدمی کی فوری ضرورت ہے، رابن نے کہا، اس لیے تم پر داؤ لگانے کو تیار ہوں۔ سوال یہ ہے کہ تم بھی مجھ پر داؤ لگانے کو تیار ہو یا نہیں۔ 3000 امریکی ڈالر کے عوض اور بھاری رقم ملنے کا امکان الگ۔ خرم کی باتیں کھل گئیں۔ مسٹر رابن، ہم میں سے کوئی ایک یقیناً بے وقوف ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میں ہوں۔ معاملہ قسمت پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں رضامند ہوں مسٹر رابن۔ رابن کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بس تو یہ طے ہو گیا، اب میرے کمرے میں چلو، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ خرم نے گھڑی میں وقت دیکھا، 4:30 بجے تھے۔ وہ رابن کے پیچھے چل دیا۔ رابن کا کمرہ بے حد خوبصورت اور آراستہ و پیراستہ تھا، لیکن اس لڑکی کے سامنے کمرے کی ہر آرائش ماند تھی۔ وہ ایک بے حد خوبصورت ایرانی لڑکی تھی۔ اس کے بھورے بال ریشمی اور لمبے تھے، جلد شہد رنگ کی تھی، اور وہ کسی گلاب کی طرح تر و تازہ تھی۔ اس کی 2 انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں، ایک ہیرے کی اور دوسری یاقوت کی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو لڑکی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے پلٹ کر متجسس نگاہوں سے انہیں دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ خرم نے اسے مسکرا کر دیکھا، لیکن لڑکی کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک تک نہ ابھری۔ رابن نے رسمی تعارف کرایا، یہ نیلم ہے، اور نیلم یہ ہمارے نئے ساتھی ہیں خرم نواز، یہ ہمارے ساتھ سفر کریں گے۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، خرم نے کہا۔ لڑکی اب بھی کچھ نہ بولی۔ رابن کے ہونٹوں میں موہوم سی مسکراہٹ ابھری، خود کو بے وقوف محسوس کرنے لگا۔ رابن نے بالکونی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نیلم سے کہا، نیلم تم باہر جاؤ اور انتظار کرو۔ لڑکی پلٹی اور بالکونی میں چلی گئی۔ خوبصورت ہے، خرم نے تبصرہ کیا۔ میری ہے،
رابن نے زور دے کر کہا، بے حد خوبصورت عورتیں میری کمزوری ہیں، تم افورڈ بھی کر سکتے ہو۔ رابن نے میز کی دراز کھول کر باریک کاغذ کی ایک لمبی ٹیوب سی نکالی اور اسے کھول کر میز پر پھیلا دیا۔ اسے دیکھو مسٹر نواز۔ خرم ڈرائنگ پر جھک گیا۔ وہ جغرافیائی سروے کرنے والی ایک مشہور کمپنی کا بنایا ہوا سروے چارٹ تھا۔ چارٹ پر ان کے بہترین سرویئر کے دستخط تھے۔ وہ اس شخص کو جانتا تھا۔ رابن خرم کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا تمہیں؟ اگر یہ اصلی ہے، اس کی قیمت میں نے $20,000 چکائی ہے۔ سستا ہے، خرم نے کہا۔ مجھے اس میں تیل کی خوشبو آ رہی ہے، بہت سارے تیل کی۔ رابن کی بھدی انگلی نقشے کے ایک پوائنٹ پر جم گئی۔ یہاں تیل کا کنواں کھودنے میں تمہیں کتنا عرصہ لگے گا؟ اس نے پوچھا۔ 1 منٹ مسٹر رابن۔ خرم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پہلے چند باتیں واضح کر دوں۔ سروے اور بات ہے اور کنواں کھودنا اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو، سرویئر آدمی ہوتا ہے، کھدا نہیں۔ خرم نے ہموار لہجے میں کہا، وہ زمین کے اوپر رہتا ہے، زمین کے اندر نہیں جھانک سکتا۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ تیل ہے یا نہیں۔ یہ تو کسی سرمایہ کار کا اور کسی ڈرلر کا جوا ہوتا ہے۔ رابن نے اس بات میں سر ہلایا۔ جواب اس کے لیے تسلی بخش تھا۔ اب بتاؤ، کنواں کتنے دن میں کھودا جا سکتا ہے؟ خرم چند لمحے سوچتا رہا۔ آلات کیسے ہیں تمہارے پاس؟ بہترین۔ تو ابتدائی کھدائی میں 1 ہفتے سے 15 دن لگیں گے، اس کے بعد 1 ماہ اور 6 ہفتے سمجھ لو مجموعی طور پر۔ گڈ۔ رابن نے اطمینان کی سانس لی۔ خرم نے تیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک بات سمجھ لو مسٹر رابن، میں کوئی حتمی وعدہ نہیں کر رہا ہوں۔ انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور پھر ہر کام خدا کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ کیسے مزدور درکار ہوں گے؟ سب سے پہلے تو ایک انجینئر، ایک ایسا شخص جو پلانٹ کا نظم و نسق سنبھال سکے۔ مکمل اختیارات ملنے کی صورت میں مزدوروں کو میں سنبھال لوں گا۔ انجینئر میرے پاس موجود ہے، اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں مزدور بھی مل جائیں گے، اور تمہیں ان سے کام لینے کی آزادی اور اختیار بھی ہے۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ رابن نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو میں جکارتا کی حدود سے 3 روز کے فاصلے پر بتا سکوں گا۔ خرم نے بے پرواہی سے کندھے جھٹک دیے۔ رابن نے چارٹ رول کر کے دوبارہ دراز میں رکھ دیا۔ پھر وہ خرم کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں طمانینت کی چمک اور سرخ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ تم مجھے اچھے لگے ہو مسٹر نواز، اس نے کہا۔ امید ہے ہماری خوب نبھے گی۔ خرم نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور میز سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، کہیں جانے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا رابن کہ مجھے معاوضہ کیا ملے گا؟ $3,000۔ رابن نے ہچکچائے بغیر کہا۔ ڈرلنگ کے عرصے میں $300 فی ہفتہ، اور اگر تیل نکل آیا تو $10,000 کا بونس
یا اس کے مساوی ہماری کمپنی کے حصص۔ کھدائی کے عرصے میں تمہارے تمام اخراجات میرے ذمے ہوں گے۔ کام کی تکمیل کے بعد تم جہاں چاہو وہاں تک کا فضائی سفر بھی میرے ذمے۔ یہ الگ بات کہ تم میرے ساتھ کام کرنا جاری رکھنا چاہو۔ کیا خیال ہے؟ مناسب ہے؟ خرم نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ سب کچھ تحریری شکل میں چاہتے ہو؟ خرم نے سر ہلا دیا۔ رابن کا منہ بن گیا۔ رقم کے معاملے میں کبھی کسی کی زبانی بات پر بھروسہ مت کیا کر۔ نواز، اس نے کہا، اگر تم تحریری معاہدہ کرنا چاہتے ہو تو لکھ دو، لڑکی گواہی دے دے گی۔ میرے خیال میں یہی مناسب ہے، رابن نے کہا۔ تم ذرا نیلم کو آواز دو اور اس سے کہو کہ ڈرنکس بنائے۔ اور ہاں سنو، خرم بالکونی کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ یہ سن کر وہ پلٹا اور رابن کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں برف کی ڈلیاں معلوم ہو رہی تھیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ نیلم میری ہے۔ اتنے دولت مند ہو کر اتنی معمولی سی لڑکی کی فکر کیوں کرتے ہو؟ خرم نے نرم لہجے میں کہا اور دروازہ کھول کر بالکونی میں چلا گیا۔ اس رات 8 بجے خرم نے اپنا سامان کینوس میں پیک کیا، ہوٹل کا بل ادا کیا اور باہر نکل آیا۔ باہر اس نے اپنا سامان نیچے رکھا اور درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر ایک سگریٹ سلگائی، پھر وہ چل دیا۔ کچھ دیر بعد وہ جہاز پاناما کے ڈیک پر تھا۔ ڈیک پر موجود نوجوان افسر نے اسے سیلوٹ کیا اور گزارے لائق انگریزی میں اس سے اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ میں خرم نواز ہوں۔ اوہ، آپ ہمارے ساتھ سفر کریں گے؟ میں سیکنڈ آفیسر آرٹورو ہوں۔ میرے ساتھ آئیے۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی آرٹورو۔ مسٹر روبن کہاں ہیں؟ سیلون میں جناب، وہ ڈنر کے لیے آپ کے منتظر ہیں۔ آرٹورو نے ایک کیبن کا دروازہ کھولا اور مؤدبانہ انداز میں ایک طرف ہٹ کر اسے کیبن میں داخل ہونے کا موقع دیا۔ خرم ایک سیٹی بجا کر رہ گیا۔ کیبن بہت بڑا تھا۔ وہاں ایک بڑا بیڈ، ایک میز اور ایک کرسی فرش سے پیوست تھی۔ پورٹ ہولز پر جدید طرز کے پردے تھے۔ دیواروں میں چمکدار اطالوی واٹر کلر بہار دکھا رہے تھے۔ آرٹورو بچوں کی طرح خوش ہوا۔ یہ جہاز انگلینڈ میں بنایا گیا تھا۔ تکمیل اس کی جنیوا میں ہوئی، ہمیں اس پر فخر ہے۔ ہمیں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ خرم نے معصومیت سے پوچھا۔ اسٹاف جناب، ولندیزی کپتان اور اطالوی آفیسرز۔ اور عملہ؟ خلاصی ملاوی ہیں۔ انجن روم کا اسٹاف سیلونی ہے، نچلے کام کرنے والے چینی ہیں۔ خرم نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ رابن بہت چالاک آدمی تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتا تھا اور لڑاؤ اور حکومت کروں کا قائل تھا۔ اس قسم کے اسٹاف کی موجودگی میں کسی شورش کا امکان نہیں تھا۔ اس کا کیبن دکھانے کے بعد آرٹورو اسے سیلون کی طرف لے گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر کسی نقیب کے انداز میں اعلان کیا، کیپٹن جانزون، مسٹر روبن، مسٹر خرم نواز۔ وہ اس کے خیر مقدم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔
جانزون چھوٹے سنہرے بالوں والا دیو قامت آدمی تھا جس کی داڑھی مور پنکھ جیسی تھی۔ رابن کے ساتھ وہ لڑکی نیلم بھی موجود تھی۔ رابن نے ظاہری گرمجوشی سے خرم کا استقبال کیا۔ نیلم نے محض سر کو ہلکی سی جنبش دینے پر اکتفا کیا، جبکہ جانزون نے اپنے بیلچے نما ہاتھ سے اس کا ہاتھ کچل ڈالا۔ کیپٹن، مسٹر نواز کے لیے ڈرنک، رابن نے اپنی مخصوص باریک آواز میں کہا۔ جانزون نے جام میں 2 انگل وسکی انڈیلی اور جام خرم کی طرف بڑھا دیا۔ خرم نے بڑی احتیاط سے اس میں سادہ پانی ملایا اور جام کو ٹوسٹ کے انداز میں بلند کیا۔ تینوں نے ایک ساتھ گھونٹ لیا۔ نیلم خاموش بیٹھی رہی۔ یہاں موجود ہم 4 افراد ہی اس انٹرپرائز سے متعلق ہیں نواز، رابن نے کہا۔ باقی سب ملازمین ہیں جن کا کام جہاز چلانا اور اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ ہاں، بالکل واضح، میرے ضمیر کی طرح، خرم نے کہا۔ پہلی بار نیلم کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک ابھری۔ رابن نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، ڈنر 15 منٹ بعد ہوگا۔ جینٹل مین، ناؤ ایکسکیوز می۔ آؤ نیلم، یہ کہہ کر وہ پلٹا اور سیلون سے نکل گیا۔ نیلم بغیر ایک لفظ کہے اس کے پیچھے چل دی۔ اس نے خرم اور جانزون کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ مسٹر نواز، اس لونڈیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جانزون نے کہا، اس کے سلسلے میں میرا کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے، مجھے متنبہ کر دیا گیا ہے۔ آدمی عقل مند ہو، جانزون نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے تم اور میں اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ اس نے گلاسوں میں مزید وسکی انڈیلی اور بڑے سرسری انداز میں پوچھا، رابن کو طویل عرصے سے جانتے ہو؟ 4-5 گھنٹوں کی شناسائی ہے ہماری۔ کیوں؟ وہ بڑا آدمی ہے، جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، صرف جاندار ہی نہیں، اس کے پاس دولت بھی بہت ہے۔ روم، پیرس، جنیوا اور نیو یارک میں اس کا نام لینے سے ہر دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ شپ اس نے اسکریپ کا کاروبار کرنے والوں سے 30,000 پاؤنڈ میں خریدا، پھر اس پر 50,000 پاؤنڈ صرف کر کے ایسا بنایا۔ اس کی سوچ بڑی ہے، کسی پروجیکٹ پر دولت خرچ کرتے ہوئے وہ ہاتھ نہیں بھیجتا، اچھی خدمات کا اچھا معاوضہ دیتا ہے۔ اس کا اصل کاروبار کیا ہے؟ خرم نے محتاط انداز میں پوچھا۔ جانزون نے کندھے جھٹک دیے۔ وہ ہر اس چیز میں دلچسپی لیتا ہے جس میں منافع کا امکان ہو۔ آج تیل ہے، کل سونا، کاٹن یا اسلحہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مارکیٹ میں ہمہ وقت موجود رہتا ہے، کبھی کوئی نئی کمپنی قائم کرتا ہے، کبھی کوئی پرانی کمپنی خرید لیتا ہے۔ اس کی انگلیوں کا لمس طلائی ہے۔ تم اس کے ساتھ بہت عرصے سے ہو؟ 3 سال سے ہوں۔ جب یہ جہاز مکمل ہوا تھا، اس سے بہتر مقام مجھے کبھی نہیں ملا، تنخواہ اچھی، منافع الگ۔ خرم نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یعنی طلائی لمس والی انگلیوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو؟ ہاں، وفاداروں کے لیے یہ سہولت بھی موجود ہے۔ خرم مسکرایا اور جام کو لبوں سے لگا لیا۔ ایک بات یاد رکھنا دوست، جانزون نے تنبیہی لہجے میں کہا،
مسٹر رابن کو مذاق اچھا نہیں لگتا، خاص طور پر ایسا مذاق جو ان کی سمجھ میں نہ آئے۔ تب تو مجھے اس پر ترس آنا چاہیے، خرم نے کہا، جس زندگی میں ہنسی نہ ہو، قہقہے نہ ہوں، وہ بھی کوئی زندگی ہے۔ تمہاری اور میری زندگی بہتر ہے، جانزون نے تلخی سے کہا۔ دولت بڑی طاقت ہوتی ہے، 10 منٹ میں 10 انسانوں کو توڑ سکتی ہے۔ اور ایک نصیحت سن لو مسٹر نواز، کسی عورت کے سامنے روبن کو کبھی نیچا نہ دکھانا۔ اسے مرکز نگاہ بننا اچھا لگتا ہے، مگر صرف مثبت انداز میں۔ اس نے گھڑی پر نگاہ کی، اور اسے پابندی وقت بھی اچھی لگتی ہے۔ اب چل دو، ہمیں ڈنر اس کے سوئٹ میں کرنا ہے، اس حسین لڑکی کے ساتھ۔ یہ لڑکی کون ہے؟ خرم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جانزون نے اسے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ایرانی لڑکی ہے، اور کون جانے کسی محل سے آئی ہے یا کسی گندے نالے سے اٹھائی گئی ہے۔